اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تواریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بعض راویوں نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زمین شام مقدس کی تم کو دوں گا، تم وہاں سے ظلم و تعدی کرنے والوں کو نکال دو، اور در حقیقت مقام اجداد بنی اسرائیل کا کنعان میں ہی تھا، اب مصر میں ہوا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تمام ملک شام میں خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا، اور وہی بھی نازل ہوئی۔ ترجمہ: پس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو ہمراہ لے کر جب کنعان میں گئے تو اپنے نقیبوں کو شام کے اطراف میں بھیجا تاکہ ان پر ظالم و جابر لوگوں کا حال معلوم کریں۔ جب وہ لوگ وہاں گئے اور وہاں سے کچھ حالات معلوم کیے تو وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان بھی دیکھا جو سمندر کی تہ میں مچھلی پکڑ لاتا تھا، اور اپنی لمبائی کے سبب وہ سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ اور معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہی شخص بچا تھا، اور ایسا دراز قد تھا کہ سمندر کے پانی میں بھی وہ ڈوب نہ سکتا تھا، اتنا بڑا لمبا جوان تھا، اور اس کی عمر 3500 برس کی ہوئی۔ یعنی وہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے ایام زمانہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک زندہ رہا، اور اس کی ماں کا نام صفورہ تھا، اور اس کے باپ کا نام انک تھا۔ اور معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ اس کے باپ کا نام سبحان تھا اور ماں کا نام انک تھا، وہ بنت آدم تھیں۔ پس اوج بن انک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 سرداروں کو دیکھ کر یہ پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ پھر انہوں نے اپنا حال بیان کیا۔ اس کے بعد اوج بن انک نے ان سب کو پکڑ کر اپنی ازار میں لے کر اپنی بیوی کو دکھانے لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کر زمین پر رکھ کر اس نے چاہا کہ مثال چونٹی کے پیر سے مل دے۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، وہ ضعیف اور ناتوان ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو ان کو مارنے سے کیا فائدہ ہوگا، اور پھر تیرا حال بھی لوگوں سے جا کر بیان کریں گے، بس ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ نقیب حضرات جباروں کی کثرت اور حقیقت دریافت کر کے بہت ڈر گئے اور اپنی جگہ پر واپس چلے گئے، اور آپس میں یہ کہنے لگے کہ ان جباروں اور ظالموں کا حال جو ہم دیکھ آئے ہیں اپنی قوم سے نہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں، لڑائی اور جہاد کے نام سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا احوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون سے کہنا چاہیے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا، اور نیز یہ بھی بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اور اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے۔ اسی طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا، اگر ایک دانہ کھا لیں تو جی بھر جائے اور دوسرا نہ کھایا جائے۔ اور پھل فروٹ جو وہاں سے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے۔ پس 10 آدمی سردار نقیب نے عہد شکنی کر کے احوال وہاں کا جو دیکھا تھا اور اوج بن انک کے ہاتھ گرفتار ہونے کا اپنی قوم سے کہہ دیا۔ لیکن وہ شخص یعنی یوشع اور کالوت نے عہد شکنی نہ کی۔ یہ خبر سن کر بنی اسرائیل نے چاہا کہ جہاد میں نہ جائیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ اور نہ جہاد سے بھاگنے کی کوشش کرو۔ میرے اللہ تعالیٰ نے وعدہ نصرت فرمایا، اور فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ ادھر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ ترجمہ: بولی قوم، اے موسیٰ، وہاں پر ایک شخص ہے بڑی قد و قامت والا، اور وہ بڑا ہی زبردست ہے، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہاں سے وہ نکل نہ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ خدا ان کو ضرور ہلاک کر دے گا، جیسا کہ فرعون کو کیا تھا، اور تم لوگ تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو، پھر کیوں نہیں اس پر بھروسہ کرو۔ اس پر بھی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز نہ جائیں گے، ساری عمر جب تک وہ وہاں رہیں گے، اے موسیٰ
تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بددعا کی۔ ترجمہ: اے رب، میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی، سو تو جدائی کر دے ہم میں اور بے حکم لوگوں میں۔ قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو عمالقہ جبار سے، ملک شام چھین لو اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ تمہارا ملک ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 شخص کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے پر سردار کیا تھا اور ان کو ملک شام میں بھیجا تھا تاکہ اس ملک کی خبر لائیں۔ چنانچہ وہ خبر لائے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کے پاس خوبی ملک کی بیان کیجیے اور قوت دشمن مت بیان کرنا۔ اس حکم پر صرف 2 شخص قائم رہے اور 10 شخص نہ رہے۔ جب قوم نے ان سے عمالقہ کا زور و قوت کو سنا تو وہ اپنی نامردی ظاہر کرنے لگے اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم پھر لوٹ کر اپنے مصر چلے جائیں۔ اس تقصیر کی وجہ سے 40 سال شام کی فتح میں دیر لگی اور اس قدر وہ بنی اسرائیل کے جنگلوں میں پھرتے رہے اور سب کے سب لوگ مر گئے، مگر 2 شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہوئے، یوشع اور کالوت، ان کے ہاتھ سے ملک شام فتح ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام کو برائے جہاد روانہ ہوئے، اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے مصر جانے کا قصد کیا۔ تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ جس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی پر آ رہے ہیں۔ پھر دوسری شب تمام رات چلے، فجر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہی ہے۔ وہ سمجھے کہ موسیٰ کی بددعا سے یہ حال ہوا۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو، استغفار پڑھو، جب تک موسیٰ علیہ السلام ملک شام فتح کر کے واپس نہ آویں، تب تک یہیں ٹھہرے رہو۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل خدا پر توکل کر کے اسی جگہ پر رہے، اور اس جگہ کا نام طیہ ہے، جس جگہ پر یہ لوگ ٹھہرے رہے۔ اس میں 12 اسباط بنی اسرائیل اور 6 لاکھ آدمی موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے 40 سال محبوس رہے اور وہاں سے نکل نہ سکے۔ اور وہ طیہ درمبا فلسطین اور اردن اور مصر کے ہیں، اور اس میدان طیہ کا طول 36 کوس ہے اور عرض 18 کوس ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اوج بن عنق کے شہر کے قریب پہنچے تو لوگوں کی مہیب شکل دیکھ کر ڈرے اور حافظ حقیقی کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح پیروں سے مل دیں، اور کہا کہ تو ہے سردار قوم بنی اسرائیل کا، اور تو نے قبطیوں کو دریائے نیل میں فرعون کے ساتھ ڈبویا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد تقریباً 10 گز لمبا تھا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا، اور وہیں وہ مردود گر کر مر گیا۔ 40 برس سے بنی اسرائیل طیہ مذکور میں تھے، اور ادھر لاش اوج بن عنق کی میدان میں پڑی رہی، اور گوشت پوست گل گیا، اور پشت کی ہڈی مثل پہاڑ کے اونچی ہو رہی تھی۔ میں اس قصے کو یہیں پر اکتفا کرتا ہوں، باقی واللہ عالم۔ اگر آپ اسی طرح کے اسلامی واقعات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ اللہ نگہبان۔